اس لیے کہا جاتا ہے صحبت سالے ترا سالے کند، صحبت تالے ترا تالے کند۔ نیک بندے کی صحبت میں بیٹھو گے تو نیک ہو جاؤ گے، عیار کی محفل میں بیٹھو گے تو مکار اور عیار بن جاؤ گے۔ ولیوں کی صحبت میں رہنے والا بندہ مقام یہ پاتا ہے گلے خوشبو در حمام روزے۔ آخری بات ذہن میں آ گئی یار، شیخ سعدی رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ جو آپ آئے بیٹھے ہیں نا، میں اتنی دور سے آیا ہوں، آپ کے پاس آیا ہوں، نہ جانے آپ میں سے کوئی ایسا ایک درویش ہو جس درویش کی فیوز و برکات کا دائرہ بڑھ کر مجھ تک آ جائے اور میں بھی فیض یاب ہو جاؤں۔ آپ آئے ہیں، نہ جانے ہم میں سے کوئی کون ہو جو اللہ کے محبوب بندوں میں سے ہو۔ رب کی رحمت وہاں پر برس رہی ہے جہاں پر اللہ کا کوئی محبوب ہوتا ہے۔ ممکن ہے کہ کوئی درویش ہم میں سے ایسا ہو بیٹھا کہ اس کے قریب بیٹھنے کی وجہ سے اس رحمت سے ہم بھی مستفید ہو رہے ہیں، اور یقیناً ایسی بات ہے۔ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں گلے خوشبو در حمام روزے، رسید از دست محبوبی بدستم، بدو گفتم کہ مشکی یا عبیری، کہ از بوئے دل آویزے تو مستم، بگفتا من گلے ناچیز بودم، ولیکن مدت با گل نشستم، جمال ہم نشین در من اثر کرد، وگرنہ من ہما خاکم کے ہستم۔ ترجمہ بھی سن لیجئے اور پھر سر دھنیے گا۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ میں ایک دن حمام میں گیا، گلے خوشبو در حمام روزے، رسید از دست محبوبی بدستم۔ لوگوں میں ایک مرتبہ حمام میں گیا نہانے کے لیے، تو وہاں پر میرے ایک دوست نے مجھے مٹی کا ایک ڈھیلا دیا۔ جس طرح صابن کا استعمال ہم کرتے ہیں بدن پر، اس دور میں مٹی کا استعمال ہوا کرتا، دیا تو اس مٹی سے خوشبو آ رہی تھی، مہک آ رہی تھی۔ میں نے زبان حال سے پوچھا تو بتا تو صحیح، اتنی مہکار، اتنی خوشبو، تو مشک ہے یا عنبر؟ تیری حقیقت کیا ہے تو بتا تو صحیح۔ بگفتہ من گلے ناچیز بودم۔ اب زبان حال سے وہ مٹی کا ڈھیلا بھی جواب دیتا ہے، اے سعدی سن، نہ تو میں مشک ہوں نہ میں عنبر ہوں، میں مٹی ہوں، اور میری بنت مٹی، میری فطرت مٹی، میرا مزاج مٹی، میں مٹی ہوں۔ بگفتہ من گلے ناچیز بودم ولیکن مدت با گل نشستم۔ اے سعدی ہوں میں مٹی، مجھ سے خوشبو اس لیے آ رہی ہے کہ میں پھولوں کے ساتھ رہی ہوں۔ جمال ہم نشی در من اثر کرد، وگرنہ من ہما خاکم کے حسم۔ جو خوشبو آ رہی ہے یہ خوبی میری نہیں ہے، کمال میرا نہیں، بلکہ کمال اور جمال ان پھولوں کا ہے جن کے ساتھ لگی رہی، ان کی خوشبو تاثیر میرے اندر سرایت کر گئی اور میں بھی خوشبودار ہو گئی۔ اس لیے کہا جاتا ہے صحبت سالے ترا سالے کند، صحبت تالے ترا تالے کند۔ نیک بندے کی صحبت میں بیٹھو گے تو نیک ہو جاؤ گے، عیار کی محفل میں بیٹھو گے تو مکار اور عیار بن جاؤ گے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر کوئی شخص یہ کہے نا کہ بھئی شراب تو وہ پیتے تھے، میں تو صرف بیٹھا تھا، بھئی ایسی محفل میں کیوں جاتے ہیں جہاں پر دوستیاں نبھانے کے لیے ہوا کرتا ہے کہ بھئی جی پیر صاحب میں تو صرف وہاں پر بیٹھا تھا، شراب تو میرا دوست بھی، چونکہ وہ میرے دوست ہیں، چونکہ بچپن کے دوست ہیں، چونکہ ہمارا اور ان کے زمین کا بننا سانجا ہے، تعلقات ہیں۔ شراب وہ پیتے ہیں، میں شراب نہیں پیتا، میں تو صرف بیٹھا تھا، انہوں نے ان کے پاس بیٹھ کر میں نے صرف کھانا کھایا تھا۔ نہیں میرے پیارے، یوں نہیں۔ جیسے اللہ کے ولیوں کے پاس جائیں اور اللہ کی رحمت برستی ہے نا ولیوں پر، اور جب اس کی محفل میں جائیں تو وہ رحمت جو برس رہی ہوگی اس سے حصہ ہمیں بھی ملتا ہے۔ اسی طرح جو شراب پیتا ہے، جو برا کام کرتا ہے، وہاں پر لعنت برس رہی ہوتی۔ اگرچہ تو درویش ہے، اگرچہ تو ولی کے پاس جانے والا تھا اور چلا اس محفل میں گیا
کیا لعنت کا حصہ وصول کرنے گیا تھا؟ وہ دوست نہیں ہے. دوست تو وہ ہونا چاہیے نا کہ جس کے ساتھ بندہ آخرت میں بھی فخر محسوس کرے. اور حضور کا فرمان ہے الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب. بھئی موت ایک پل ہے جو ایک دوست کو دوسرے دوست سے ملا دیتی ہے. اب یاد کرو اگر کسی نے یہاں پر اس دنیا میں دوستی رکھی کسی عیار کے ساتھ، کسی مکار کے ساتھ، کسی دھوکے باز کے ساتھ، کسی شرابی کے ساتھ، کسی چور کے ساتھ، کسی ڈکیت کے ساتھ، ہوگا کیا؟ چونکہ دوستی یہاں پر اس کے ساتھ تھی. اور حضور کے فرمان کے مطابق جب یہ مرے گا نا بندہ تو اپنے اسی دوست کے پاس جائے گا. اور وہ دوست کہاں ہوگا یہ تصور خود کر لیں. یا پھر دوستی ایسے بندے کے ساتھ لگا کہ جو بیٹھا زمین پر ہو دیکھے عرش پر. سبحان اللہ. جو آنکھیں بند کرے تو بند آنکھوں سے دوسرے کے تاثرات کو جان لے. سبحان اللہ. جو چلے زمین پر دیکھے لوح محفوظ پر. سبحان اللہ. جو رہے زمین پر دیکھے تحت الثری میں. جو رہے عالم دنیا میں نگاہ عالم برزخ میں کرے. سبحان اللہ. ایسے بندے کی بارگاہ میں اور محفل میں جانا یاری اس کے ساتھ لگا تو پھر ہوگا کیا؟ جہاں پر وہ درویش ہوگا نا، جب تو مر جائے گا نا تو رسول اللہ کے حکم کے مطابق، فرمان کے مطابق تو بھی اسی محفل میں چلا جائے. سبحان اللہ.